انفارچونیٹلی کہنے کو تو وہ کاسمیٹک سرجری تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی نے ذبح کر دیا تھا. جس شہر کے اندر اگر 4 بجے رات کو عورت روڈ پہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی، وہ سیف سٹیز نہیں ہے، وہ سیف زون نہیں ہے. السلام علیکم، دس از ڈاکٹر امرین روشن. آج ہمارے ایمبرلین کے بیوٹی ایڈٹ اس ایپیسوڈ میں ایک ایسی خوبصورت پیاری حسین جس کو کبھی گڑیا کہا جاتا تھا اور آج بھی وہ گڑیا سے کم نہیں ہے، سچ میں ایک اتنی پیاری شخصیت میرے سامنے ہے جن کی ایک زمانے میں فین ہوا کرتی تھی، اور سب سے زیادہ پورے پاکستان میں اور ہمارے خاص طور پہ کراچی میں سب سے زیادہ مشہور ڈیزائنر مشہور تھیں، فیشن ڈیزائنر عائشہ وارثی. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام، ہاؤ آر یو امرین؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آج سے سالوں پہلے جب میری شادی ہو رہی تھی، آپ یقین کریں میں اسی سے ہی اپنا یہ پوڈ کاسٹ شروع کروں گی کہ آئی ہیڈ اے ڈریم ٹو ویئر یور کلوتھس، آپ کے ڈیزائن کیے ہوئے. ٹرو اگریڈ. اور یو آر دا اونلی ون جس نے وائٹ برائڈل ڈریسز بنائے تھے. ایگزیکٹلی، ناٹ اونلی وائٹ، بلکہ میں یہاں پر ایک چیز اور بتاؤں کہ میں نے بے نظیر کی نیس کا برائڈل بنایا، اور فرسٹ ٹائم مطلب فیشن انڈسٹری کی ہسٹری کے اندر بلیک کلر کا برائڈل. تو سب لوگوں نے مجھے کہا کہ نہیں بلیک تو مطلب اوبویسلی ہمارے کلچر کے حساب سے اس کو منحوس مانا جاتا ہے. سو دے سیڈ کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا خانہ کعبہ کا کلر جب بلیک ہو سکتا ہے تو برائڈل. اور آپ انبلیویبل ایٹ دیٹ ٹائم، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2006 اینڈ 2.8 ملین کا تھا میرا برائڈل. اینڈ وہ ٹاپ، مطلب اگر مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ میرا انٹروڈکشن ایز اے بینگ ایز اے فیشن ڈیزائنر تو میں آپ کو دکھاتی. ونیزا نے اس کا شوٹ کیا تھا، سچ اے انبلیویبل امیزنگ شوٹ. اینڈ اطہر شہزاد واز دا فوٹوگرافر، اینڈ انہوں نے جس طریقے سے اس کو پورٹری کیا تھا ایک گرینڈیور لک فیل کی طرح، وہ دیٹس انبلیو. اور اس کے بعد وہ اتنا ہٹ ہوا بلیک کلر کا برائڈل گاؤن، بلیک اینڈ گولڈ. اینڈ میری فرسٹ ایور کلیکشن جو تھی، میں نے اسٹارٹ ہی اپنی مدر کے کہنے کے اوپر بلیک کلیکشن سے کیا. میرا پورا اسٹوڈیو، میرا پورا جو آؤٹ لیٹ تھا وہ بلیک کلر کا تھا، اینڈ بلیک کلیکشن تھی میری پوری. اور وہ ایسی ہٹ ہوئی کہ ریمارکیبل سیلس تھی میری. میں کہتی ہوں میں ان کو موقع ہی نہیں دوں ان کی اپنے کپڑوں کی تعریف کرنے کا، جو میرے اندر دل میں ہے ان کی تعریفیں. اتنا خوبصورت ان کا کام، نہ جانے کہاں سے وہ ڈیزائنز آتے تھے. ہم سب بھی جو اپنی زندگیوں میں کپڑے بناتے ہیں دیکھ کے بناتے ہیں، کسی میگزین سے، کہیں سے انسپائر ہو کے، کوئی پیج کھول کے انسٹاگرام کا جو آج کا زمانہ ہے. کیا ان کا دماغ ہے، کہاں سے یہ ہوا، اللہ نے ان کو کیسا دماغ دیا ہے. جو ڈیکوریشن، جو ڈیزائننگ، جو ڈیٹیلنگ ان کے ایک ایک کرتے، ایک ایک پینٹس میں، ایک ایک جوڑے میں، ایک ایک دوپٹے میں تھی نا، کہ جب میں ان کے اتنے بڑے وائٹ ہاؤس جیسے اسٹوڈیو میں جب میں گئی، جب میں نے کپڑوں کو ٹچ کر کے دیکھا کہ پرائز، میں نے کہا تو افورڈ ہی نہیں کر سکتی. پر شاید شادی کے ٹائم پہ کروں. جب میں شادی کرنے لگی تو میں نے یہی ڈریم کیا سیدھا اپنی ماما پاپا کے سے، کہ میں نے کہا مجھے شادی کا جوڑا عائشہ وارثی کا چاہیے، چاہے کھانا آپ کم کر دیں، چاہے آپ چھوٹا سا ہال میں کر دیں. میرے فادر اور مدر نے کہا کہ یہ جوڑا لیا جاتا ہے سسرال سے، اور آپ نے بالکل فرمائش اپنی نہیں دینی. اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ مجھے جو آپ کا جوڑا پسند آیا تھا دیٹ واز فار 3 لاکھ. ایگزیکٹلی 3 لاکھ کا جوڑا بس میں نہیں تھا لینا. بس میں دلہن بن کے ایک لال جوڑے میں بیٹھی ہوئی تھی. کوئی میں نے ایک سمپل سا کوئی تاریخ روڈ سے آئی بلیو میں نے کوئی جوڑا لیا تھا، اور سسرال نے تو کہا تھا جو لینا ہے لو. پر میں نے میرے ابا کے کہنے پہ کہا تھا کہ سستا لینا بیٹا، وہ آپ کی ہمیشہ ان کو یاد رہے گا کہ آپ نے سستے پہ ہاتھ رکھا. پر پوری شادی میں لال جوڑا پہن کے میرے دماغ میں وہ وائٹ جوڑا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے وہ عائشہ وارثی کا وائٹ پہنا ہے. تو عائشہ آج بھی وہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ میری ساری کلیکشن، میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت میری شادی ہو رہی تھی تو میرے 7 برائڈل گاؤنس بنے تھے. 7 میں مطلب ہر کلر میں نے کیا تھا، اور مجھے یہ تھا کہ یہ پہنوں گی، یہ پہنوں گی، یہ پہنوں گی. اور اس میں سے پھر مطلب ایوری بڈی از لکنگ کہ عائشہ وارثی کیا پہنے گی شادی میں، کس سے ہو رہی ہے شادی. بٹ زندگی ہمیں کہاں لے کے جاتی ہے ہمیں نہیں خود پتہ ہوتا کہ ہم جو اپنی مطلب بینگ ایز اے، اوبویسلی میں ایک بڑی سافٹ ہارٹیڈ مطلب پرسنالٹی ہوں، تو میرے لیے میری پرسنل لائف بہت میٹر کرتی تھی. اور میں نے اس کے لیے جو ایک ڈریم لائف سوچی تھی وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. لیکن وے بیک ٹو دا پوائنٹ کہ میں نے 7 برائڈل گاؤنس بنائے، جس میں میں نے پھر فائنلی میں نے پہنا وائٹ ہی کلر کا، وائٹ ہی پہنا. مجھے اگر اندازہ ہوتا کہ ہم کلودنگ کو ڈسکس کریں گے تھوڑا بہت ہی، تو میں اپنی پوری وہ جرنی لے کر آتی. آنیسٹلی اسپیکنگ دیٹس انبلیویبل. آپ سوچیں نا کہ میں نے آپ کی 1-2 دن پہلے ایک پوسٹ لگائی، رینڈم ہم آپ کا کچھ کر رہے تھے ٹریٹمنٹ، تو
ایک بندی جو کبھی بات نہیں کرتی ہے, اس نے مجھے فوراً میسج کر کے بولا مائی گاڈ عائشہ وارسی, امرین پاک ٹاورز, وہ آپ کو پاک ٹاور سے جانتے ہیں کیونکہ شی واز بورن اینڈ ریز ان سعودی. تو شی سیڈ کہ امرین جب میں پاکستان انٹر ہوئی اور مجھے پاک ٹاورز میں صرف میں گھستی, پاک ٹاورز جاتی ہی صرف عائشہ وارسی کے اسٹور کے لیے تھی, اور ان کے کپڑے آج بھی چمکتے ہیں. تو آپ کا ایسا کیا لگاتی تھی آپ کہ کسی کا پرانا نہیں ہوتا تب کا گوٹا؟ میں اس وقت میں امرین میں آپ کو بتاؤں کہ میں کہتی ہوں آئی ایم دا مدر آف دا انوینشن, الحمدللہ, ٹچ ووڈ, اس میں کوئی بڑی بات نہیں, بٹ بائی دا گریس آف گاڈ اس وقت جو سروسکیز کا لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ نہیں تھا, اور میں دبئی سے سروسکیز لے کر آتی تھی, اور وہ سروسکیز میرے برائڈل گاؤنز میں ہوتے تھے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو میری بیس لائن ہوتی تھی وہ بیس لائن اسٹارٹ ہی 300,000 سے ہوتی تھی, اٹس گوز اپ ٹو 3.5 ملین. الحمدللہ. کبھی ڈر لگا کہ میں اتنا مہنگا رکھ رہی ہوں کوئی لے گا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, کیونکہ میری ایک برائڈل گاؤن کی کاسٹ جو مجھ کو مطلب ان ٹرمز آف کلائنٹ اگر میں پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو along with دی برائڈل with دی ڈائمنڈ پول کی جیولری, ایٹ دیٹ ٹائم انڈیا سے ڈائمنڈ پول کی جیولری لے کر آتی تھی بائی دا نیم آف AV لگژریز, اور برائڈل گاؤن, پھر گروم کا کاسٹیوم, دین فوٹوگرافی, دین ایونٹ مینجمنٹ. میرا کچھ نہیں 200-250 ملین کا میرا ایک پیکج بنتا تھا. مائی گاڈ, یہ خزانہ کہاں ہے مجھے بتائیں, میں اس کو ونٹیج پرائس پہ لے لوں گی. آپ جو قیمت ڈالیں گی نا, آج میں نے محنت کی ہے نا, محنت کر کے کہیں نہ کہیں پہنچی ہوں نا, اپنا کماتی ہوں, آج میں شاید آپ کو افورڈ کر سکوں. آپ وہ خزانہ بتائیں, میں وہاں پہ جاؤں اور سب کچھ آپ سے ونٹیج میں خرید لوں. دوبارہ سے ریویمپ کرنا پڑے گا برانڈ عائشہ وارسی کو. کیوں نہیں کرتی آپ رکی, مجھے جاننا ہے یہ, آپ کیوں رکی؟ آپ فیشن ڈیزائنر سے, آئی ہرڈ یو ہیو بیکم این انٹیریئر ڈیزائنر, تو واٹ واز دس جرنی فرام اے فیشن ڈیزائنر اتنی کامیاب, اینڈ ہاؤ ڈڈ یو گو ٹو دس انٹیریئر ڈیزائننگ؟ اس طریقے سے ہوا تھا کہ جب میں نے فیشن اسٹارٹ کیا تو ایٹ دیٹ ٹائم محمد سعید, میں, ثنا سفیناز, ہم 3-4 لوگ ہی ہوا کرتے تھے جو برائڈلس کے اندر کراچی کا برائڈل ہم کر رہے تھے. اور ہم الحمدللہ تینوں ڈیزائنرز ایسے تھے جو ہائی اینڈ فیشن ہم کیا کرتے تھے. میرا ٹپکل برائڈل کبھی بھی نہیں رہا تھا, ہمیشہ فیوژن رہتا تھا, ایسٹ اینڈ ویسٹ فیوژن. سو دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری الٹرا ہائی ماڈرن. ایٹ دیٹ ٹائم لوگ کہتے تھے کہ وہ یہ مطلب وہ واو فیکٹر مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ آج میں کبھی کسی شادی میں مجھے جانا ہوتا ہے مجھے نہیں ملتا. سو وہ جرنی ٹرانسفارمیشن اس طریقے سے ہوئی کہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا ایٹ دیٹ ٹائم کوئی ڈیزائنرز نہیں تھا. پھر آل آف اے سڈن 2010 میں ایسا ہوا کہ جب فیشن انسٹیٹیوٹ کھلے تو پھر سوری ٹو سے کہنا نہیں چاہیے بٹ ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری میگزینس کے اندر اوبویسلی جو ہمیں کاسٹ پڑتا تھا ایک برائڈل 3-3.5-4 لاکھ روپے کا ہمیں گھر پہ کاسٹ کرتا تھا, وہی مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہوتا تھا, اور اڈوں کے اوپر کارخانوں پہ لوگ کاپی کر رہے ہوتے تھے, اور 25-30 ہزار روپے کا. وہ ٹام ڈک ہیری ہم میں سے کوئی نہیں ناٹ ایگزیکٹلی, سچ بتا رہی ہوں, ہم آپ کو آپ کے کپڑوں کو خرید نہیں سکتے تو وہ ٹام ڈک اینڈ ہیری میں سے ہم تھے جو آپ کے جا کر نا آپ کا کاپی کرواتے تھے. آغاز ایک سپر اسٹور ہوتا تھا, آپ کے وہاں پہ کپڑے دیکھتے تھے, وہ میگزین میرے لیے ایسا ہوتا تھا جیسے آج گلاب جامن کا ڈبہ جیسے ہو. وہ گھر اس میگزین بھی آپ کا مہنگا تھا, 1000 روپے کا. وہ میگزین لے کے جب میں گاڑی میں بیٹھی رہتی تھی میں سوچتی تھی بس ڈرائیور گاڑی کب گھر پہنچائے گا. آپ مجھ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں ملی مجھے بتائیں. میں غریب تھی, میں بہت غریب تھی. اور آپ کو پتہ ہے آج میں یہ سوچتی ہوں سچ میں کہ مجھے, میں 1 منٹ کے لیے اب آپ بات کر رہی ہیں نا, میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یا رب العالمین میں اس انسان کے سامنے کیسے بیٹھی ہوئی ہوں. نہیں ناٹ ایگزیکٹلی, نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے اسٹوڈیو کتنی دفعہ میں اپوائنٹمنٹ لے کر آتی تھی صرف آپ کو دیکھنے کے لیے. آپ ہمیشہ نا وائٹ کپڑوں میں, لانگ ہیئر, پونی میں, ہلکا سا ایک رنس, آپ یہاں سے وہاں گھوم رہی ہوتی تھی بس نا, بہت ہلکا, کسی سے بات نہیں ہوتی تھی آپ کی. میں کہتی تھی میں اس بندی کو دیکھوں, اسٹوڈیو دیکھوں وائٹ ہاؤس جیسا, یا کپڑے دیکھوں. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ ایٹ دیٹ ٹائم جب میں نے اپنا دبئی کے اندر ملٹی برانڈ اسٹور کیا اور یہاں سے پاکستان سے میں 60 ڈیزائنرز لے کے گئی تھی, تو فرسٹ ٹائم ایور پاکستان کی فیشن انڈسٹری کے اندر آئی ایم دا اونلی پاکستانی ڈیزائنر کہ جس نے ایک ملٹی برانڈ اسٹور کا کانسیپٹ لانچ کیا. اور پاکستان کے اندر بوتیک کے جو کانسیپٹس تھے کہ ایک ہائی اینڈ فیشن اسٹوڈیوز کیسے ہونے چاہیے, ایک ہائی اینڈ ڈیزائنر کو کس طریقے سے اپنے بوتیک کو, اپنے اسٹوڈیو کو کیری آن کرنا چاہیے. اور ایٹ دیٹ ٹائم میرا 4000 اسکوائر یارڈ کے اوپر وہ اسٹوڈیو تھا. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ
ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ آئی ایم دا مدر آف دا انوینشن. ہوتا ہے لوگوں کو دیکھیں علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے دوسروں کے اندر, چاہے وہ آپ اپنے کسی ٹیچنگ کے حوالے سے کریں, ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے کریں, یا اپ لفٹنگ کے حوالے سے کریں, تو لوگ آپ کو دیکھ کے کرتے ہیں. تو میں مجھے اس چیز کا بڑا خوشی ہوتی ہے کہ ہاں لوگوں کے اندر میں نے ایک, کیونکہ دیکھیے جب اتنا ایکسپینسو ڈیزائنر ہوتا ہے نا, تو پھر آپ کو اپنے کسٹمر کو بھی ایک ویلیوڈ کسٹمر کی ایک رسپیکٹ دینی چاہیے کہ جو آپ سے آ کر 3.5 ملین کا 2.8 ملین کا اگر برائڈل گاؤن لے رہا ہے, تو پھر آپ کو کیٹر بھی اس کو ویسے ہی کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیز میرے لیے بڑی ایک امیزنگ جرنی پر آپ جیسے ابھی بھی ماشاء اللہ وائٹ پہنی ہوئی ہیں, آپ یو فیمس فار ویئرنگ وائٹ آل دا ٹائم, آلویز آئی ہیو سین یو ان وائٹ ماشاء اللہ. آج یہ بھی آپ کا ہے یا آپ نے کسی اور کا پہنا ہے؟ یہ ابو جانی سندیپ کھوسلے کا ہے, انڈین ڈیزائنر, اور یہ تارکشی کہلاتا ہے, اور وہیں سے ہی میں ہمیشہ اپنی کلیکشن وہیں سے لے کے آتی ہوں. یہ آپ کا اپنا نہیں میرا obviously اسٹچ میرا ہے. پر آپ اپنا, آپ اب مجھے بتائیے نا, مجھے آپ سے اگر پہننا ہو, اب تو شادی بھی ہو گئی, بچے بھی بڑے ہو گئے, عید کے ہی شوق پورے کرنے ہو, عید پہ اگر آپ سے پہننا ہو, اس کے لیے پھر مجھے دوبارہ ریویمپ کرنا پڑے گا برانڈ عائشہ وارسی کو. کچھ پرانا نہیں آپ کے پاس. پھر اس کے بعد جرنی میری ٹرانسفارمیشن جو ہم بات کر رہے تھے, کہ وہ پھر اس طریقے سے ہوئی کہ پھر ایٹ دیٹ ٹائم جو ہمیں کاسٹ اتنا ایکسپینسو پڑتا تھا نا, وہ ہمارے لیے افورڈیبل نہیں تھا کہ ہماری کاپی ریپلیکاز جو ہیں 10-25 ہزار کے اندر مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہو, تو نو بڈی. پھر میں ایٹ دیٹ ٹائم ایئر 2000 کے اندر میں دبئی موو کر گئی کمپلیٹلی پرماننٹ. 2000 میں آپ چلی گئی تھی؟ 2000 میں کمپلیٹلی چلی گئی تھی. اینڈ پھر آل آف اے سڈن پھر اس طریقے سے ہوا کہ ڈیمیک سے مجھے میری انٹیریئرز, اور میں نے اپنی جو جرنی اسٹارٹ کی تھی پہلے رینویشن سے کی, پھر انٹیریئرس میں گئی, اینڈ دین پھر آرکیٹیکچر کے اندر گئی. سو پھر ڈیمیک کے ساتھ میں نے 17 کورل شیل شکل کے اندر میں نے پروجیکٹس کیے, جس میں آئی ایم دا اونلی پاکستانی ڈیزائنر کہ جس نے ریف لارن فینڈی اینڈ ورساچے کے ساتھ آئی ایم دا اونلی پاکستانی. الحمدللہ میرے انٹیریئرس تھے. آئی نو یو ہیڈ, مطلب آئی نیو کہ آپ کو کہیں تو آپ تو جاتی آگے, اگر آپ نے فیشن ڈیزائننگ چھوڑی تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں کچھ بھی کروں گی لائف میں آرٹ سے ریلیٹڈ, بیوٹی سے ریلیٹڈ کروں گی. یو آر مینٹ ٹو بی ون. پھر میں نے اپنا سلون کیا, پھر میں نے اپنے سلون بھی کیا, ایگزیکٹلی بائی دا نیم آف AVD سلون, اینڈ وہیں اسٹوڈیو کے اندر ہی تھا دبئی. وہ بیسکلی وہ نہیں کراچی کے اندر, اور وہ بھی اس کی اسٹوری ایسی تھی کہ میں نے اوبویسلی اتنا میرا ہیکٹک شیڈیول تھا, میں نے اپنے لیے پرسنلی بیسس کے اوپر ایک کیا تھا کہ پرسنلائز بیسس کے اوپر میرا اپنا سلون ہوگا, اور اوبویسلی میں اپنی سروسز اون سروسز کے لیے. لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ عمر سعید اینڈ فریہ الطاف میرے پاس آئے, اینڈ فریہ شی واز شاکڈ. اس نے کہا تم پاگل ہو کہ تم نے اتنا خوبصورت, مطلب اٹس لک لائک کہ آپ اٹلی یا پیرس کے اندر کھڑے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ, مطلب 1000 گز کے اوپر صرف میرا پرسنل اپنا سلون تھا, جس کے اندر میری پرسنل سروسز. پھر وہ اس کے بعد میں نے فریہ نے کہا کہ نہیں تم کرو اس کو لانچ کرو, میں تمہارا لانچ کروں گی. اینڈ دین فریہ الطاف نے اس کو لانچ کیا, اور میں نے پھر وہ پبلک کیا. لیکن پھر 2013 کے اندر ڈسپیوٹ ہوئے میرے اپنے میرٹل لائف کے, اور پھر ڈیورنگ اوبویسلی ڈیورس اینڈ سپریشن کے درمیان پھر میں یہاں سے سب کچھ وائنڈ اپ کر کے پھر چلی گئی, دبئی موو کر گئی. پھر آپ دبئی چلے گئے. پھر خان صاحب نے مجھے اپنی جرنی میں شامل کیا, اور پھر ایز اے ٹیکنوکریٹ 2008 سے تو میں ایز اے اوبویسلی سپورٹر کام کر رہی تھی ان کے لیے. پھر 2016 میں خان صاحب نے مجھ کو ایز اے پالیٹکس میں گئے تھے. فار ہاؤ لانگ؟ 2008 سے لے کر 2018 تک میں نے کنٹینیوس پالیٹکس کیا. ناٹ دیٹ فار. یہ تو ایگزیکٹلی ابھی کی بات ہے. پھر جس دن خان صاحب پرائم منسٹر بنے, پھر اس دن میں نے ریزگنیشن دے دیا. آل دو مجھے پیپلز پارٹی میں ادی فریال تالپور نے جوائننگ بھی کرایا, سب کچھ ہوا. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ میں اس آرکیٹیکچر اینڈ جب آپ انٹیریئر کی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں نا, بہت ہیکٹک ہوتا ہے, میرے لیے پاسبل نہیں تھا. پالیٹکس واز, آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز یور cup of tea. جی ایگزیکٹلی, آپ کا کام نہیں. اینڈ بینگ ایز اے پاکستانی ویمن تو نیکسٹ ٹو امپاسبل. یس. سو پھر دیٹس وائی. پھر جب آپ ایک دفعہ ابراڈ سیٹل ہو جاتے ہیں نا, اور آپ کا مائنڈ سیٹ اس کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کے لیے وے بیک کوئی رستہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں. پر بالکل اتنا قریب جا کر اتنی بڑی اچیومنٹس, الحمد للہ اتنی بڑی اچیومنٹ پہ جا کر ایک دم پیچھے اتر آنا, کہ آپ کو یہ تکلیف نہیں تھی زندگی میں؟ نہیں امرین, میرے لیے سب سے بیسٹ پارٹ تھا کہ میں نے اپنی جرنی کا اپنے پیک
کے اوپر میں نے اپنی کلودنگ کو ختم کیا, چھوڑا. جی. اس کے بعد میں نے اپنے پیک پہ اپنے سیلون کو ختم کیا. ختم سے مطلب آبویسلی میں نے کوئٹ کر کے آگے بڑھی, کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹیز ہوں نا, تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کے اوپر نہیں روتے. جی. میں بڑھتی گئی, آگے بڑھتی گئی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا ہاتھ پکڑتے چلے گئے. اور جس طریقے سے میں آگے بڑھتی چلی گئی, میرے ساتھ ایک بہت قافلہ بنتا چلا گیا, جڑتا چلا گیا, کہ جس کے اندر بہت سارے لوگوں کو میں ساتھ لے کے چلی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے انہی کے وسیلے سے, انہی کے نصیب سے دیا, اور میرے لیے پھر پیچھے مڑ کے دیکھنے کا رستہ نہیں تھا. اور بہت لوگوں کی روزی آئی ایم شیور جڑی ہوگی آپ کے ساتھ. الحمد للہ. آپ نے کس ایگزیکٹلی ہاؤ اولڈ ور یو جس دن آپ نے سوچا کہ ہاں اب میں کچھ کروں گی؟ ایٹ دا ایج آف 12. ماشاء اللہ. میں نے اپنا جو پہلا کاسٹیوم ڈیزائن کیا تھا ایٹ دا ایج آف 12 کیا تھا. اینڈ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی پینفل جرنی تھی. وہ پینفل جرنی ایسی تھی کہ میرے ایک ہی بھائی تھے, حسن, آصف حسن, اور وہ امریکہ میں کمرشل پائلٹ تھے. اینڈ آل آف اے سڈن ان کا ون انفارچونیٹ مارننگ ان کا پلین کریش ہو گیا ان کے اپنے پرسنل پرائیویٹ جیٹ کے اندر. سو پھر ایٹ دیٹ ٹائم میں نے ڈیسائڈ کیا کہ مجھے اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا ہے. And you only had one brother? No, ہاں, یا ایگزیکٹلی. اینڈ we do have الحمد للہ 2 مجھ سے بڑی سسٹرز ہیں, 2 چھوٹی ہیں, تو میں مڈل کی تھی. اور میری مدر اس وقت تنویر جمشید TJs کے ساتھ کیا کرتی تھیں دھوپ کنارے, تنہائیاں, فلپس کے. جی, نو, شی از اے فیشن ڈیزائنر ایٹ دیٹ ٹائم. تو ان کی میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں کہ جب کوئی کانسیپٹ نہیں تھا PIE کا ڈیزائن یونیفارم کرنا. فلپس کا جو ہماری ہے اس کا یونیفارم میری مدر کا ڈیزائن کیا ہوا ہے. دھوپ کنارے, تنہائیاں جو ہمارے ایک لیڈنگ ڈراماز ہوا کرتے تھے اس کے سارے, تو تنویر جمشید کے ساتھ TJs کے ساتھ میری مدر کیا کرتی تھی. ان کا میں فیکٹری آؤٹ لیٹ دیکھتی تھی. جی بالکل. اس وقت میری مدر کے پاس 1000 کاریگرز تھے. اور وہ انسپریشن, میں جاتی تھی, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں چھوٹی سی ہوتی تھی تو میں جا کر فیکٹری میں اپنی مدر کے ساتھ جاتی تھی, اور جا کے ان کی کٹنگ ٹیبل کے اوپر بیٹھ جاتی تھی. پھر مجھے وہاں سے انسپریشن ملی میری مدر سے, اور پھر وہ بڑھتی گئی. پھر شوق ہوتا ہے آپ کے اندر, ایک گاڈ گفٹڈ کوالٹیز بھی ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں. اور باقی آپ کا پیشن ہونا چاہیے, باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. سچ میں پیشن ہونا چاہیے, آپ کی اپنی ایک قوت آپ کے ساتھ ہونا, اور ایک ایمان ہو اللہ کے ساتھ کہ میں بڑھوں گی آگے. تو پھر بندہ محنت کرے تو کہیں نہیں جاتا. ایگزیکٹلی. مجھے یہ بتائیے کہ لائک آپ نے اپنی ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی؟ بالکل. اور وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ کرتے رہے, تو آپ کو اینڈ دین یو ہیو اے چائلڈ آلسو, ہے نا؟ ہاؤ اولڈ از یور سن؟ 13 years old. الحمد للہ. چھوٹا ہے, چھوٹے ہیں. تو اس کا تو آپ دیکھتے ہوں گے ابھی بھی. ہاں, وہ بالکل میرے ساتھ ساتھ ہیں, لیکن ان کے اندر بھی وہی جینز آئی ہیں, وہی سارے میں کہتی ہوں جرمز آ گئے. وہ اپنی مطلب وہ جب چھوٹے تھے تو میجرمنٹس لے کے ہر چیز کا میجرمنٹ کیا کر رہے ہوتے تھے. سارا دن موومنٹ ہوتی تھی فرنیچر کی. اپنے گھر کو بھی بڑا پیارا بنایا. الحمد للہ, بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اب میری یہ بھی وش ہے کہ میرے کلینک کو بھی آپ ڈیزائن کریں. انشاءاللہ. آئی وش کہ ایک دن یہ آ جائے گا کہ آپ جب دل چاہے. میں آپ سے کچھ ایسے سوالات پوچھوں گی جس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں دوں گی آپ کو, بس جو دماغ میں آئے بس بتائیے گا, ٹھیک ہے؟ ایک سمپل سا ہے ہماری ٹیم کی طرف سے, دس اینڈ دیٹ, ایک چھوٹا سا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یو لائک فرسٹ آئی ول آسک یور واٹ از یور فیوریٹ کلر؟ ایک بیسک کویسچن. مائی سگنیچر اسٹائل از وائٹ. White. I always wear white. You go for the my bold colors. My house is white, my studio is white, my car is white, each and everything is women, white. like I always seen a women in white, of course. So میں سمجھ سکتی ہوں کہ you like your white color نا. Bold colors یا neutral colors میں what do you like? Neutral. Traditional decor یا modern aesthetics? High and modern. Modern. Designing for home or commercial? Both. Both. Handmade pieces you like یا machine made? Customized machine made. Indoor plants یا abstracts? انڈور. ٹھیک ہے. اوپن اسپیسز یا ایسے کوزی سے اوپن اسپیسز. اب اسٹیٹمنٹ پیسز جیسے کہ یو نو یا سب اسٹائل جیسے ایلیگنسی, اب واٹ یو لائک, اسٹیٹمنٹ یا سب اسٹائل. اینڈ دین اسٹرکچر ڈیزائنز یا فری فالوئنگ لائک اسٹرکچرڈ. ٹھیک ہے. سو ناؤ آئی کین, مطلب لوگ بھی اور جان سکیں گے آپ کو کہ اتنی ماشاء اللہ آپ اسپیسیفک ہیں چیزوں میں. ناؤ ٹیل می یور فیوریٹ انٹیریئر ڈیزائنر آپ کی سوچ میں, آپ کا کوئی مینٹور مما کے علاوہ. انٹیریئر ڈیزائنر اور فیشن ڈیزائنر؟ انٹیریئر ڈیزائننگ میں. انٹیریئر ڈیزائنر وحیدہ زہیر. اچھا, شی از اے ایرانین انٹیریئر ڈیزائنر. آپ کی ہر چیز ایکسیپشنل ہے, ہم جانیں گے پھر ان کو. اب آپ مجھے بتائیں
ون ڈیکور ٹرینڈ جو آپ کو وہ ٹرینڈ اچھا ہی نہیں لگا ہو, کیا ہے وہ ایک ایسا جو یو ڈنٹ لائک اٹ ان یور لائف؟ بہت گولڈن کارونگ یا no, not exactly, but obviously I want very high end and modern, ultra sleek, calm. مجھے اچھی لگتی ہیں چیزیں, بہت گاڈی چیزیں اچھی نہیں پسند آتی. اینڈ یور ڈریم سٹی ٹو ورک ان, کراچی, دبئی یا دبئی؟ یو لائک دبئی؟ yeah, exactly. مور دین پاکستان؟ more than Pakistan. مائی گاڈ, ہماری پاکستانی. پر آئی نو دبئی اتنا, ایک تو لگژری بٹ دبئی میں سکون بہت ہے. سکون, کوالٹی آف لائف, یس, لا انفورسمنٹ, یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اور دیکھیے پالیٹکس ہر جگہ ہے, ہوگی دبئی میں بھی ان لوگوں کے لیے, پر اگر ہم جیسے کوئی نیوٹرل لوگ جاتے ہیں جو یہاں پہ وہاں سے رہنے جاتے ہیں, ہم شاید وہ پالیٹکس کو تو نہیں فیس کر سکتے ہوں گے جو وہاں کے جو بادشاہ اور جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے دوسرے کرتے ہیں, پرنس وغیرہ, پر رہنے کے لیے بہت سہولت ہے. بہت سہولت, رائٹس ہیں آپ کے پاس, ایگزیکٹلی, رات کو 2 بجے بھی آپ واک کر کے نکلو. وہاں پہ ایسا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کراؤن پرنس آف دبئی کہتے ہیں کہ جس شہر کے اندر اگر 4 بجے رات کو عورت روڈ پہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی, وہ سیف سٹیز نہیں ہے, وہ سیف زون نہیں ہے. اور بڑے کم ہیں ایسے پوری دنیا میں, انبلیویبل سٹی, بہت کم ہیں ایسے. اور میرے خیال سے مطلب پاکستان کا تو میں نام نہیں لوں, پر دبئی از ون آف دوز جس میں آپ رات کو 3 بجے نکل کر اگر سچ میں اپنی دوا لینے جاؤ کسی لائی فارمیسی سے تو آپ سیف ہو, بالکل سیف ہیں. آپ رات کو واک کر سکتے ہیں, آپ بائی واک چل جا سکتے ہیں, آپ گاڑی کے اندر اگر ٹریول کے لیے کر سکتے ہیں. مطلب وہاں پہ عورتوں کے لیے میں سمجھتی ہوں سیف زون ہے. اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو جائے. الحمد للہ انشاءاللہ ضرور ہوگا, لیکن ہم نے تو اپنا وقت گزار لیا, لیکن جسٹ فار دا سیک آف آر ابھی گزارنا ہے, ابھی بہت وقت گزارنا ہے. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ اگر ہم اپنے بچوں کی بات کریں تو کوالٹی آف لائف, اور اگر آپ پرنسپل اور ڈسپلن اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں نا, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اور بہت مجھے اپنا ملک چھوڑ کے جانا پڑا اپنے بیٹے کے لیے. اینڈ میں نے دیکھا ہے کہ ہر ترقی کو ایک پیمنٹ دینی ہے. ایگزیکٹلی, ہر چیز کو ایک پیمنٹ دینی ہے. آپ سے ایک سینسیٹیو کویسچن پوچھتی ہوں, اگر آپ مجھے اجازت بھی دیں گی, مناسب سمجھیں گی, ورنہ ان کو کٹ اینڈ ایڈٹ کر کے ہٹا دیں گے. عائشہ, ہم نے سنا ہے کہ آپ کی ایک سرجری گزری ہے جس میں مطلب آپ ایک بہت بڑا ٹراما سے, ایک ٹرامیٹک فیز سے گزری ہیں. اگر آپ مناسب سمجھیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بات کر سکتی ہیں, اونلی اف یو آر ایزی, کیا آپ بتا سکیں گی کہ یہ ہوا تھا اور یہ کب ہوا اور اس میں سے نکلی کیسے آپ؟ آنیسٹلی اسپیکنگ امرین, میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کا سب سے پینفل فیز تھا وہ, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اس سرجری سے گزری. انفارچونیٹلی کہنے کو تو وہ کاسمیٹک سرجری تھی, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی نے ذبح کر دیا تھا. آنیسٹلی اسپیکنگ, مجھ جیسا انسان جس کی زندگی سے بیوٹی کے گرد گھومتی ہو, جی, اور وہ اپنے لیے کتنا پرٹیکولر ہو, اتنا اسپیسیفک ہو کہ اس کی باڈی کے اوپر ایک اسپاٹ لیس اس کی اسکن ہو. وی کین سی دیٹ. انفارچونیٹلی میری باڈی کا کوئی ایسا پارٹ نہیں کہ جس کو مطلب اس طریقے سے رپٹ آف کیا گیا کہ انبلیویبل. تو کیا یہ سرجری پاکستان میں ہوئی؟ پاکستان میں سرجری ہوئی تھی. اور آپ نے خود چاہا کہ آپ کو ایک مومی میک اوور چاہیے یا کچھ آپ کا وش تھا یہ؟ ناٹ ایگزیکٹلی, مجھے ایک طرح سے آفر کیا گیا تھا کہ آپ آئیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بینگ ایز اے سیلیبریٹی آپ ہمارے لیے تھوڑا سا اس کا وہ کریں, جس کی میں نے بہت بڑی پے آف کیا, جس کو میں نے, جو میرا لائف ٹائم ایک سمجھیں کہ ایسا ایک بل ہے جو چلتا رہے گا آن گوئنگ انٹل انلیس میں اس سے ریکور نہیں کرتی. وہ پینفل جرنی ایک ایسی تھی کہ مجھے یاد ہے کہ میں 6 مہینے تک میں شاور نہیں لے سکی تھی. میں جو اوبویسلی الحمد للہ ٹچ وڈ کہ میں تہجد گزار 5 وقت کی نمازی, اس میں یہ کسی دوسرے کے لیے نہیں کہہ رہی, یہ میں آپ کو اپنی جرنی بتا رہی ہوں, اگلے کو انسپائریشن ملتی ہے. میں نماز پڑھنے سے 6 مہینے تک رہ گئی تھی. پھر ایون ایسا ہوا ایک رات میں لٹرلی روتی تھی, میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی, میں نے اپنے آپ کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا. اور پھر ایک رات ایسا ہوا کہ میں نے کہا کہ اللہ صبح, میں سجدے میں گر پڑی. میں نے کہا اللہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, میں نہیں رہ سکتی, کیونکہ میں پانی کو چھو بھی نہیں سکتی تھی. میرے زخم اس طریقے کے ہو گئے تھے, اور لٹرلی میں آپ کو بتاؤں, میں اگر وہ چیز آپ کو دکھا سکوں نا. کوئی اسپیسیفک پارٹ ہے یا مطلب کہاں؟ آرم, ٹمی, تھائز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, پوری باڈی. باڈی. اور
نشان ہیں؟ بالکل ہیں، اسکارز ہیں. بڑے کم زیادہ ڈیپ؟ بہت ڈیپ ہے. شاید اس کو کرنے کے لیے مجھے پتہ نہیں کتنی ریوائز سرجریز کرنی پڑیں. اس کے بعد بھی سرجری سے گو تھرو ہوئی آپ؟ اس کے بعد تو ابھی تک تو نہیں کی، لیکن ہاں اب کروں گی انشاءاللہ. مطلب کہ یہ بتائیے کہ اس سرجری کے بعد بھی اس سے نکلنے کے لیے بھی آپ کو ریپیئرنگ سرجریز پہ جانا، ریوائز سرجری کرنی پڑی مجھے. مطلب ریکنسٹرکٹیو سرجریز میں آپ گئیں اور آپ نے اور لیکن اس سے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ ایک دفعہ انڈر جیے، ایک دفعہ بے ہوشی لینا، مطلب کہ آپ اس کے بعد اس سے بڑا ٹراما میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کے بعد میں نے جی اے میں نہیں گئی، میں نے لوکل میں ساری اپنی ریوائز سرجری کرائی. اور مطلب میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوتی تھی کہ مجھے کیسے اسٹچ کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. آپ کو لوکل میں کرتے تھے؟ جی بالکل. اور کیونکہ وہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ نہیں، آئی ایم ناٹ ان سیف زون. اب مجھے کیا پتا کہ جی اے کے اندر میرے ساتھ کیا ہوگا، اس سے زیادہ خراب کر دیا جائے گا. ڈر گئی تھیں آپ؟ تو میں وہ پین برداشت کرنے کو تیار تھی، لیکن میں جی اے میں جانے کو تیار نہیں تھی. کتنا ٹائم پہلے ہوا یہ آپ کے ساتھ؟ 2.5 سال پہلے. 2.5 سال پہلے، مطلب ابھی کی بات ہے؟ ریسنٹلی. اور اتنے مسکراتا چہرہ. مجھے یہ بتائیے، اور اس کو نکلنے میں کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ میں ابھی تک نہیں نکل سکی. آپ کو تو میں یہ سمجھتی ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہیٹس آف کہ آپ مطلب ان چیزوں سے نکل. آپ کو پتہ ہے آپ اس کا مطلب بہت بڑی ایک فائٹر ہے، کیونکہ ان چیزوں میں ایک چھوٹے سے بڑا خراش، ایک چھوٹا بڑا خراش آ جائے باڈی میں، ایسے انسان کو جو ایک پلاسٹک باڈی ہو، جس کو کبھی زندگی میں کچھ نہیں ہوا ہو، وہ اس خراش کی وجہ سے نہ جانے کیا قدم اٹھا لیتے ہیں. مجھے بس شاید میرا ایک سوسائٹل اٹیمپٹ ہی رہ گیا تھا کرنا. اور آپ اتنی لیکن میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بڑا فرم بلیو ہے، بڑا توکل ہے، اور مجھے اس نے ہی نکالا، ورنہ ادروائز میرا نکلنا ناممکن تھا. مطلب آپ کو 2 سال لگ گئے ہیں اس میں سے نکلتے، 2-2.5 سال. 2.5 سال. انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا آپ کی مدد کر سکیں، ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکیں. ڈیفینیٹلی. کیونکہ ہم بھی اسی اسٹیٹک فیلڈ میں ہم تو بہت چھوٹے ہیں اس معاملے میں، پر جو بڑی چیزیں آپ سے ہو گزریں، ایسے کافی کلیگس ہمارے ہیں جو ریکنسٹرکٹیو پلاسٹک سرجری میں ہی بلیو کرتے ہیں، وہ کبھی کاسمیٹک کی طرف آئے نہیں. ٹرو. اور ہمارے ایسے کچھ کلیگس ہیں جو اتنے شروع سے ٹاپر تھے، ہم جانتے تھے ان کو کالجز کے ٹائم پہ، اینڈ پھر اپنی اس فیلڈ میں آ کر بھی آغا خان یونیورسٹی میں سب سے جانے مانے سرجنز ہیں. میں آپ کو ضرور ان کے کانٹیکٹ دوں گی ڈیفینیٹ. اور اللہ کرے کہ آپ ایسی ہو جائیں کہ آپ بھول جائیں کہ یہ سب کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا تھا. تو پھر کیا آپ نے ان کو سو تو چھوڑ دیں، کبھی آپ نے جا کے ان سے شکایت کی کہ یہ کیا ہوا؟ شکایت تو نہیں کی، لیکن ہاں انہوں نے میرے صبر کے اوپر فبیہا آمین ضرور کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں اب آپ کا مرید ہو گیا ہوں، ورنہ شاید میرا کریئر ختم ہو جاتا اگر میں آواز اٹھا لیتی. بینگ ایز اے اسٹرانگ لیڈی، انفلوئنس لیڈی، میں کچھ بھی کر سکتی تھی. لیکن بالکل کر سکتی تھی. لیکن میرا اللہ کی ذات پہ بڑا توکل ہے. بہت اچھا کیا آپ نے ان کو، نہ ان کا نام ہم پوچھیں گے سچی، نہ آپ نے بتایا. اور بہت اچھا ہے کسی کے اوپر پردہ رکھنا، شاید خدا اس میں آپ کے لیے بھی اللہ بہت کہتا اچھا ہے کہ کرے. میرے بندوں کے آپ ایبوں پہ پردہ رکھیے، میں آپ کے ایبوں پہ پردہ بہت بڑی بات ہے، آپ نے بڑی سی بات کر دی. میں تو حیران ہو گئی ہوں کہ یہ اتنی بڑی چیز آپ سے گزری ہے. جب میں یہ کارڈس پڑھ رہی تھی، ہمارے ٹیم بناتے ہیں جو بھی ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں، تو آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ یہ ایسی بات ہے جو آپ کے میرے بیچ میں نہیں ہوئی ہے. تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں گی کہ کیا اس بارے میں ہم بات کریں یا نہیں کریں. یہ میرے دل میں سوچ کے رکھا تھا. آئی ایم اوپن بک بینگ ایز اے، اب میں تو کہتی ہوں میں پبلک فگر ہوں، تو آبویسلی کیوں، جسٹ بیکاز کہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ لیسن لیں. جی. لوگوں کو آبویسلی جب تک آپ یہ بتائیں گے نہیں، لوگ اپنے باڈی شیم کرتے ہیں، لوگ نہیں بتانا چاہتے، لوگ کہتے ہیں یہ ہماری پرائیویٹ لائف ہے. نہیں، آپ ایٹ لیسٹ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. بالکل کریں، تاکہ ایٹ لیسٹ اگر وہ کبھی کوئی ایسے اسٹیپ لینے جا رہے ہیں تو کبھی بھی کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچیں. تو آئی ایم دی ایگزامپل. عائشہ جی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ضرور. اب سب کچھ تو پوچھیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں یہ نہیں پوچھوں گی کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے، دیٹ از سم تھنگ ویری پرسنل، سب کو ہوتی ہے. ہر کسی کی زندگی میں ایک ایسا عشق، محبت یا پیار آتا ہے. پیار الگ ہوتا ہے، عشق ایک الگ لیول ہوتا ہے. پھر عشق جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی. آئی تھنک عشق کے بعد پھر کچھ ہوتا نہیں ہے زندگی میں. آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ویلیو دیتی ہیں آپ اس بات کو کہ پیار اور عشق میں فرق ہے؟ یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے. بالکل فرق ہے، کیونکہ پیار تو ہر جگہ مل جاتا ہے، ہر جگہ اویلیبل ہے. اسپیشلی اگر ہم مردوں کی بات کریں تو ان کو لسٹ کے نام کے اوپر پیار ہر جگہ ملتا ہے، ہر جگہ بکتا ہے. لیکن عشق ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو خدا کے در تک لے جاتی ہے. اینڈ
میں ایک بڑا انفارچونیٹ پرسن ہوں اس معاملے میں کہ جس کی زندگی صرف عشق کے ارد گرد گھومی، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں نا اپنے لیے، تو پھر اللہ آپ کو سب سے پیارا چیز دے کر آپ سے واپس لے لیتے ہیں. سچ میں. اور پھر آپ اس شخص کے لیے سجدے تک چلے جاتے ہیں، اور جب وہ آنسو سجدے میں نکلتے ہیں تو شاید دنیا کو ہلا دیتے ہیں. میں اس پینفل جرنی سے گزر رہی ہوں، اور شاید ساری زندگی گزروں گی، کیونکہ میں نے زندگی میں ایک ہی دفعہ عشق کیا، اور ایسا عشق کیا کہ جس نے میری روح تک چیر کے رکھ دی، میرا دل تک چیر کے رکھ دیا. لیکن انسان بڑا بے بس ہے، بہت بے بس ہے، بہت بے بس چیز ہے. اور ہمیں تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین آتا ہے، توکل کے اوپر اس کے، کہ اللہ آپ کو سب سے پیاری چیز سے آپ کی آزماتا ہے زندگی میں. تو مجھے بھی اللہ نے آزمایا اس پیاری چیز سے. میں نے اس کے شاید قانون کے خلاف جا کے بہت کچھ کرنے کی، اس عشق کو حاصل کرنے کی کوشش کری، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دفعہ مجھے ناکام لوٹایا اس کے در سے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس شخص نے اپنے دروازے میرے اوپر بند کر دیے، اور اتنی ہیوملیشن سے بند کیے کہ مجھے پھر اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یاد آئی کہ میں جس چیز کو حاصل کرنے کی بار بار کوشش کر رہی تھی، میں اس سے جنگ کر رہی تھی، میں اس سے لڑ رہی تھی کہ مجھے چاہیے ہے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے. میرے پاس شاید الفاظ نہیں ہیں اس درد کو بیان کرنے کے لیے، لیکن مجھے ہاں اس چیز کا ضرور احساس ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. شاید میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر تو مجھے تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے، اگر تو مجھے روتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اگر تو مجھے اپنے سجدوں میں لے کر آنا چاہتا ہے، تو میرے لیے شاید اس سے بڑی کوئی رحمت کوئی نہیں ہے. کیونکہ زندگی میں شاید میں پیار تو بہت چھوٹا لفظ ہے. پیار کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے. پیار تو پیسوں میں بکتا ہے، مل بھی جاتا ہے، آپ دے بھی دیتے ہیں. لیکن عشق ایسی چیز ہے جو روح چیر کے رکھ دیتی ہے. آپ نے سنا، آپ نے ان کی بات سنی کہ عشق جس کو ہو جائے وہ ایک ایسا مرض ہے کہ شاید آج کے زمانے کی ترقیوں سے آپ کینسر سے بھی نکل آتے ہو، مگر عشق سے نہیں نکل پر آپ عشق سے نہیں نکلتے اور اس میں ڈوب جاتے ہو. اور ایک بات انہوں نے اتنی حسین کہی ہے، میں کبھی نہیں بھولوں گی. میں پہلی دفعہ کسی سے سن رہی ہوں اور ذہن نشی کر رہی ہوں کہ عشق جب آپ کو ہو جائے، اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے سب سے قیمتی چیز دے کر آپ کو اور آپ سے چھین لیتا ہے، صرف اس لیے وہ آزمائش ہوتی ہے کہ آپ اللہ کو کب یاد کرتے ہو. اللہ کا توکل ہوتا ہے نا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے پر ہم نے تو ہم نے دیکھے نا، ہم نے ہمیشہ یہ بڑوں سے سنا ہے کہ اللہ پاک 100 ماؤں کے برابر ہم سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے، پر جو اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے نا اپنی، کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ. ہاں، تو تمہیں کسی کی ضرورت پھر نہیں ہونی چاہیے. اور کیا آپ کی نظر میں آپ سے یہ پوچھوں گی، آپ کے آنسو مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں، کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو عشق آپ نے کہا نا کہ میں نے بار بار دروازہ کھٹکھٹایا، کیا کسی کو یہ محسوس کرا دینا کہ میں تم پہ مرتی ہوں، کیا یہ فور گرانٹیڈ دینے والی بات ہے کہ وہ اگلا آپ کو فور گرانٹیڈ لے لے گا؟ ہمیں کوئی کہے کہ میں تم پہ مرتا ہوں تو ہم تو اس کو بہت دل سے لیں گے. پیار تو چاہیے ہر کسی کو. آپ نے اتنا پیار دکھا دیا، کہاں غلطی کی آپ نے؟ میں نے غلطی نہیں کی، آپ نے صرف پیار دیا، دینا چاہتا تھا بس. آپ نے صرف پیار دیا. میں ہمیشہ گیور اینڈ پہ رہی، ریسیونگ اینڈ کے اوپر نہیں رہی. میری غلطی یہ ہے. اتنا خوبصورت انسان. اور مجھے یہ بتائیے، یہ کیا میں سچ میں سننا چاہتی ہوں، یہ پوڈ کاسٹ سے بھی ہٹ کے کی بات ہے کہ آپ جیسا حسین انسان جس کے سامنے بیٹھ کر انسان کو یہ بھی ڈر لگے کہ کیا بات کریں گے، کہ کیا جواب ملے گا، آپ کسی پہ مر رہی ہوں. ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیار کرو اور آپ کو کوئی آپ کے پیار کا احساس بھی نہ کرے. یہی تو ہمیں عشق ہی تو ہم کو احساس دلاتا ہے کہ انسان کی حیثیت کیا ہے. انسان بے وقت انسان ہے. کیا آپ نے لیسن سیکھا؟ عشق صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. بالکل، بے شک. تو وہ انسان کے لیے کیسے ہو سکتا تھا؟ بے شک، بہت بڑی بات کری آپ نے. مجھے بتائیے، یہ جو آپ نے جو تکلیف گزری، کیا لیسن دیتی ہیں آپ ایک عورت کو؟ گزری نہیں، عشق انسان کو قبر تک لے جاتا ہے.
آپ کی نظر میں آپ نے جو سارا سبق حاصل کیا، ایک لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی، عشق کے لیے آپ کیا لیسن دیتی ہے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ وقت میں پیچھے چلی جائیے، کیا نہ کرتی آپ جو آپ نے کیا؟ عشق نہ کرتی. اور اس عشق کے لیے وہ کیا نہیں کرتی جو جس کو لگا کہ مجھ سے عشق کرتی اور چلو بھائی فور گرانٹیڈ لے لو؟ میں ریسیونگ اینڈ پہ رہتی ہمیشہ. مشکل ہوتا ہے نا یہ، بہت مشکل ہے. کیونکہ آپ تو اندھے ہوتے اس میں، آپ کو تو بس صرف دینا ہوتا ہے پیار میں. آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ مجھے چاہیے بھی. آپ تو صرف یہ سوچتی ہے. لڑکیاں آج کل وہی کہتی ہے ہیں نا بات کہ ایک آگ کا دریا اور ڈوب کے جانا ہے. آپ کو پتہ ہے آج کی بندی یا بندہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کیوں اپنا وقت اور زندگی برباد کریں؟ تم ہم سے پیار سے بات کرو، ہم تم سے کریں گے. تم ہمیں عزت دو، ہم تمہیں دیں گے. پہلے وقتوں میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ تم کرو تو ہم کریں، صرف کیا جاتا تھا. جیسے ایک باپ کی محبت اپنی اولاد کے لیے، جیسے ایک ماں کی محبت اپنا سب سے زیادہ بیٹے کے لیے. میرے خیال سے اب فیملی ایتھکس ختم ہو گئے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے نئی دولت، ہرس، ہوس. پر اگر آج لالچ. آپ کے سامنے وہ شخص آ کے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے کہے کہ مجھے تم واپس چاہیے، کیا کریں گے آپ؟ مجھے اللہ اس جگہ پہ لے گیا ہے کہ جہاں واپسی کا رستہ نہیں ہے. سچ میں؟ پر اگر وہ آتا ہے آپ کے پاس اور آپ سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا، معاف کر دیں گی آپ؟ میں کہتی ہوں میرا اللہ اگر معاف کرے گا تو میں معاف کر دوں گی، آپ اور میرا اللہ دل اس سے وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک میں معاف نہیں کروں گی. آپ نے دل سے باتیں نہیں نکالی ہیں اس کے لیے؟ نہیں، میں نے سب کچھ بھلا دیا ہے، بھلا دیا ہے، معاف کر دیا سب میموری کچھ سے ہٹا کے. لیکن یاد تو آتا ہے نا. بہت مشکل ہے اس چیز سے گزرنا. مشکل ہے کہ وہ آپ کو یاد کرے یا آپ اس کو، کیونکہ وہ بھی تو آپ کو یاد تو کرتے ہوں گے. جیسا پیار آپ نے کیا کوئی اور تو نہیں کر سکتا ہوگا. یہی تو سب سے بڑا جسے تکلیف دہ بات ہے نا، کیونکہ دیکھیں کہ اس کے لیے یہی لیسن ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے دنیا سب کچھ میں، مل جائے گا، میں نہیں ملوں گی. دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہو اس لیول کا تو اس کا دل اس میں نہیں دھڑکتا ہوگا. ایسا ممکن نہیں ہے. جو آپ کی محبت ہے یہ اس سب کو سے بڑی سگنل دیتی اذیت ہے ہوگی، اس کے لیے کہ اس کو عائشہ وارثی نہ مل سکی. اور ان کو محسوس ضرور ہوتا ہوگا کہ آپ آج بھی ان سے پیار کرتی ہیں، کیونکہ دل ایک طرف نہیں دونوں طرف دھڑکتا ہے محبت کرنے والا. بے شک ایک ایکسپریسو نہ ہو، بے شک ایک بہت انا پرست ہو، آگے نہ آنا چاہتا ہو، آپ کو نہیں بتانا چاہتا ہو، پر کیونکہ جو ایک سگنلز آپ کی طرف پیدا ہوتے وہ روحانی طریقے سے ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں تو محسوس ضرور ہو رہا ہوگا. اوبویسلی ایک سول کنیکشن تو ہوتا ہے نا، سول کنیکشن ہوتا ہے جس سے انسان کا دل دھڑکتا جسم ہے. بہت دور ہے. بالکل. کیونکہ میں تو ابھی تک اس تکلیف سے گزر نہیں ہوں نا. میں نکلی تو ہوں ہی نہیں، میں گزری تو ہوں ہی نہیں، میں تو گزر رہی ہوں اس سے. ابھی تک میں تو گزر رہی ہوں، کیونکہ جب میں رات کے پچھلے پہر ہارڈلی میری 2-2.5-3 گھنٹے کی نیند، اور جب دل وحشت سے دھڑکتا ہے، وہ اٹھتا ہے جب آپ کی آنکھ نا، تو اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کس اذیت سے گزر رہے ہیں. کبھی وہ آپ کو فون کرتے کچھ خیریت پوچھتے ہیں؟ ناٹ ایگزیکٹلی. کاش میں کچھ کر سکتی یا ان سے بات کر سکتی. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب اللہ نہیں کر سکتا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کرے وہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں، اور ان سے پہلے بھی ان کو تو بہت اللہ کچھ کرے پتا وہ ہوگا. نہ دیکھیں، نہ دیکھیں نا، وہ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے من میں اتنا کیوں ہے ان کے لیے، اور جو ہے تو کچھ تو وہ کریں. کیونکہ دیکھیں زندگی ختم نہیں ہوئی، یو آر ٹو ینگ. زندگی ختم تو نہیں ہوئی. ختم کر دی. میں نہیں مانتی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے ابھی تو. میں تو سمجھتی ہوں جو آپ کی محبت اور عشق دیکھ رہی ہوں، جو آپ کا عروج ہے آج تک، کہتے ہیں نا ہر عروج کو زوال ہے، آپ کا تو اتنی تکلیفوں کے بعد بھی زوال تو آیا ہی نہیں ہے. بس اللہ نے سر دل پہ ہاتھ رکھ دیا. کیا آج بھی آپ تہجد اور فجر میں اس کے لیے دعا مانگتی ہیں یا روک دی ہیں آپ نے؟ میں رو کے مانگتی ہوں آج تک. میں تو سمجھتی ہوں کہ جب انسان کے دل سے کوئی شخص نکل جائے تو یہی تو اللہ دکھانا چاہتا ہے، یہی تو اللہ بتانا چاہتا ہے. کوئی ایسا دن نہیں آیا جس دن آپ نے سوچا ہو کہ آج میں اس کے لیے نہیں دعا مانگوں گی؟ چھوڑ دیتی ہوں اس کو اس کی فیملیز کے لیے، لیکن دل ہے نا مجبور ہوتا ہے، پھر دھڑکتا ہے، پھر بھاگتی ہوں، پھر دوڑتی ہوں، پھر ناکام لوٹتی ہوں. اللہ پاک آپ کی ساری تکلیفوں کو دور کرے. خوشیاں دینا یا نہ دینا، یا یہ سب اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کب کیا دینا ہے. انسان کی تو اوقات ہے ہی نہیں، ذات ہی نہیں ہے پر انسان ہر کی. چیز کے لیے پتہ ہے ایک وقت مقرر ہے. آپ کا بھی، آپ کو ہر چیز آپ کی ملے گی آپ کے مقرر وقت پہ، کہ میرا ایمان ہے. اب نہ بھی ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا پرائم ٹائم تو گزر گیا نا. آپ جوان ہو ابھی عائشہ، بہت جوان اور پیارے ہو ابھی بھی. ایج تو صرف نمبر ہے نا، وہ فیلنگز، وہ مومنٹ نہیں واپس آ سکتے جو میں نے. I always say لوگ کہتے ہیں نا ایج از اے نمبر. I say it's a number which is increasing every day and making you older. ڈے بائی ڈے. Yes. ایوری سنگل مومنٹ. کبھی روتے نہیں دیکھا میں نے آپ کو.
ایم سو سوری میں نے آپ کو ایسے رلا دیا. نہیں. سوچا بھی نہیں تھا. میں نے تو سوچا اتنی خوبصورت بندی, اتنی پیاری باتیں, تو شاید عشق کو بھی اسی خوبصورتی پیار سے کرتی تو آج میں بھی آپ کو بڑے اچھے اچھے قصے سنا رہی ہوتی. پر جب وہ شروع کا کوئی ایسا پیک وقت رہا ہوگا جس میں انہوں نے بھی آپ کو پیار کیا ہوگا, چاہا ہوگا, تو وہ بھی آپ کا ایک خوبصورت مومنٹ گزرا ہوگا. بس وہ وقت میں چاہتی ہوں کہ لوٹ کر آ جائے, آئے گا کہ میں نہ کر کے نکل جاؤں. پھر آپ نہ کر کے نکل جائیں, اس کو کیا وہ کہا کہتے ہیں جائے. نا کہ اس موڑ سے شروع کریں, میں اگر آپ پھر کو وہ زندگی. اف آئی کیپ مائی سیلف ان یور بوٹس اس وقت, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر کہ اتنی تکلیف سب کچھ گزری, سب کچھ ہوا, اور وہ شخص میرے پاس آتا اور مجھے کہتا کہ مجھے معاف کر دو, میں سب بھلا کے معاف کر دیتی, اور یہ نہ سوچتی کہ اب میں واک آف کر جاؤں گی, کہ شاید پھر کچھ ٹکڑے مجھے مل جائیں اور ان ٹکڑوں سے شاید میں واپس جڑ جاؤں. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بعد میں بھی میں نے ٹوٹنا ہی ہے, تو بہتر ہے پہلے ٹوٹ جاؤں. اللہ نے مجھے ہیل کر دیا, اور اللہ نے مجھے اس ٹرانزیشن سے ایسے نکالا کہ مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہو سکا. تو آپ منع کرتی ہیں نا کہ پیار اور محبت نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے, آج کے زمانے میں ہے ہی نہیں. بس ایک شادی کرنی چاہیے جس بس. میں اس کو بہت پیار دینا چاہیے, جی. اور میاں سے پیار لینا چاہیے, اور بچوں کو بھی پیار بانٹ کر ان کو اچھی سی تربیت دے کے بڑھانا چاہیے. ایگزیکٹلی. پیار کرنا نہیں چاہیے, دینا چاہیے. ہمیشہ لیسن میری نانی کہتی تھیں کہ زندگی اس کے ساتھ گزارو جو تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے. اس کو نہ مانگو جس کے ساتھ تم زندگی گزارنا چاہتے ہو. اس کو مانگو ہی نہ, اور اس کے ساتھ رہو جو تمہارا تو خوشی نہ ملے, تو من کی خوشی نہ ملے, دل کی خوشی نہ ملے. نہیں, وہ پریولیج ہی کچھ اور ہوتا ہے نا, کہ جب آپ کو کوئی اونرشپ دے, جب آپ کو کوئی ڈس اون کرتا ہے نا, وہ تکلیف بہت تکلیف دہ ہے, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کیونکہ ہر کسی کو زندگی میں مانتی ہوں ایک ایسا انسان چاہیے, لڑکی ہو یا لڑکا, جو ایک رینڈملی اگلے دن اٹھ کے پوچھے کہ یار تم نے پانی پیا تھا رات کو. پانی پوچھے, پانی, کھانا دور کی بات ہے. پھر کوئی یہ پوچھے کہ تم نے صبح سے اب تک نہیں دکھایا, کیسی دکھ رہی ہو, جو بھی پکچر ہے جیسی بھی ہو بھیجو مجھے. پھر کوئی یہ پوچھے کہ یار دیکھو ایک بات سنو, یہ تو ساری فینٹیسی لائف ہے نا. ہاں, اور مجھے یہ میں آپ کو پیشنٹس کی ساری گفتگو بتا رہی ہوں جو اپنے اپنے درد بتا رہی ہے. کہ میرے پاس ایسا شخص ہے ڈاکٹر امرین, جو مجھے کہتا ہے جم میں فون کر کے, میں لیڈیز جم میں ہوتی ہوں یا کو جم میں, کہ کتنے سیٹس لگائے, پورے کیے یا نہیں کیے, بھائی کسی کا کیا چاہے کتنے سیٹس لگائے, پر اس کو اگر آپ کے سیٹس کی بھی فکر ہو, سچ اے لکی پرسن, کہ اس کو یہ فکر ہو کہ آپ نے کتنے سیٹ لگائے, پورا کیا نہیں کیا. دیکھو کور سے اٹھاؤ اپنی باڈی, دیکھو تم کور سے باڈی اٹھاؤ, تم اپنا کندھا یوز نہ کرو, ہاتھ یوز نہ کرو کہ تمہارے نیک پہ درد نہ آئے. یہ تو محبت ہے. ایگزیکٹلی. تو ایسے ہیں بہت, ورنہ دنیا نہ چلتی. ہاں بالکل, بے شک. ہر کوئی اللہ برابر تو نہیں ہے ہی ہوتا. سراپا محبت نا. جی. تو اگر محبت نہ ہے تو یہ زندگی صرف گھومتی ہی محبت کے گرد ہے. حقیقت ہے, حقیقت ہے. بس میں آپ لوگوں کو بھی ویورز یہ کہوں گی کہ پیار بھی کرو نا, تو اب آج کے زمانے کا اس 2025 کے حساب سے پیار بھی کرو نا, ٹوٹ کے بھی کسی کو چاہو نا, اگلے کو پتہ نہیں لگنے دو کہ وہ اتنا پیار کرتے ہو آپ اس سے کہ وہ آپ کو فور گرانٹیڈ لے لے. ٹرو, اگریڈ. مجھے یہ بتائیے, اب جیسے زندگی میں اب جو ماشاء اللہ اتنا کچھ آپ حاصل کر چکی ہیں, فیوچر کے لیے کیا پلانز ہیں آپ کے, اب اور مزید آپ کے کیا ڈریم ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ ڈریم تو نہیں ہے, مینیفیسٹڈ لائف ہے میری, اور میں ڈریم نہیں دیکھتی. سچ میں مینیفیسٹیشن کرتی ہوں, کیونکہ مینیفیسٹیشن ایک ایسا یونیورس کا ایک جسے کہیں نا کہ لا آف اٹریکشن ہے, کہ جو چیز آپ افرم کرتے ہیں, جو چیز آپ مینیفیسٹ کرتے ہیں, وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ یونیورس آپ کو دیتا ہے. اینڈ یہی چیز میں نے اپنے بیٹے کو سکھائی, اور میں نے اپنی زندگی میں میریکلز ہوتے ہوئے دیکھے. بینگ ایز اے لیڈی میں نے وہ اچیومنٹس کیے جو شاید میں بتانا پسند بھی نہیں کرتی لوگوں کو, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کو یہ لگے کہ بہت سارے لوگ شاید ان باتوں پہ یقین بھی نہ کریں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہو, فرم بلیو ہو, تو ہر چیز ہوتی ہے. تو اب الحمدللہ میری نئی جرنی سٹارٹ ہو رہی ہے, اور آئی ایم دا اونلی پاکستانی ویمن جو کہ دبئی کے اندر
5 اسٹار ہوٹلس کی ایکوزیشنز کرنے جا رہی ہوں. واو آئی ایم سو ہیپی فار یو. بہت مبارک آپ کو اس بات وہ کی. میرے لیے سب سے بڑی میری بگ اچیومنٹ ہے کیونکہ وہ لیگیسی میں پھر اپنے بیٹے کو دے کے جاؤں گی. بہت خوبصورت بات ہے. مطلب آپ نے شروع سے لے کے اب تک سے خوبصورتی, ہمارا واقعی بیوٹی ایڈٹ ہے یہ. ابھی تو ہم اسکن پہ آئے بھی نہیں ہیں پر اتنی خوبصورت باتیں آپ نے کر دی کہ میرا دل ہی نہیں کرا کہ میں کسی پروڈکٹ کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں. آپ سے تو خیر کم ہی خوبصورت ہوں میں. نہیں 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 نہیں, میں تو بالکل عائشہ آپ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوں. نہیں, not exactly. ضرور بالکل آپ کے ناخن برابر بھی نہیں, ناخن برابر بھی نہیں. کوئی بھی سنے گا تو میں تو خود سے کہوں گی کہ آپ کے ناخن برابر بھی نہیں ہوں. اور ماشاء اللہ آج بھی آپ. میں نے صرف کیا چینج دیکھا جو مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ اتنے عرصے سے جب بھی میں نے آپ کو دیکھا, لانگ نیک, آپ کو پاک ٹاورز میں بھی دیکھا, بڑا کم جھلک آپ کی دیتی تھی, بہت پتلا سا فیس ہوتا تھا. جو 2.5 سال آئی تھنک آپ اس سرجری سے گزرے ہو اس میں شاید آپ نے ویٹ میں بھی پٹ آن کیا ہو. اونلی فار دا فیس آئی ایم سیئنگ, باڈی وائز ماشاء اللہ یو لک ویری نائس. فیس پہ تھوڑا سا میرا آیا, فیٹ آیا ہے ڈیفینیٹلی. اب وہ آپ ٹرانسفارم کرو گے. سب آج کل سب ہو جاتا ہے, آپ فکر بالکل نہ کریں. پر ویسے اس چبی فیس سے آپ اور ینگ اور یوتھفل لگ رہے ہو. اچھا مجھے میرا سلیک ہی فیس پسند ہے جو ہم نے دیکھا تھا. اب وہ آپ دوبارہ اس کو میں آپ کو تقریباً 6-7 سال بعد دیکھ رہی ہوں. ہاں ایگزیکٹلی. تو ان 6-7 سال پہلے بھی میں نے آپ کو پتلے فیس میں دیکھا. تو اس کا مطلب یہ کہ ویسے تو آپ مینٹین رہی, پر شاید اس وقت پہ شاید میں بھی کھانا پینا ہوا ہوگا جو سوچے بغیر آپ نے کھاتا. پر کوئی آپ کا ایسا کوئی ڈائٹ ہے, ڈائٹ پلان ہو یا کوئی ورک آؤٹ کرتی ہوں اپنے مینٹیننس کا بتائیے. میرا لائف اسٹائل جو روٹین ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں. میں رات 3 بجے ٹھیک ڈاٹ 3 بجے میں اٹھ جاتی ہوں. اٹھ جاتی ہیں؟ جی بالکل. اینڈ 3 بجے اٹھنے کے بعد میں اپنا تہجد پڑھتی ہوں. ماشاء اللہ. پھر میں سحری کر کے روزہ رکھتی ہوں روز, ڈیلی بیسس. اس کے بعد میری مینیفیسٹیشن ہوتی ہے جو ان رائٹنگ میں ڈائری کے اندر مینیفیسٹیشن اپنی رائٹ ڈاؤن کرتی ہوں. اس کے بعد پھر میں 1 گھنٹہ ورک آؤٹ کرتی ہوں. پھر بیٹے کو اسکول ڈراپ کرنے کے روزے میں ورک آؤٹ ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. اور ابھی تو ٹھنڈا موسم تھا تو بالکل پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن ہاں اب جون جولائی, آج میرا دس از دا فرسٹ ڈے کہ میں نے آج روزہ نہیں رکھا جسٹ بیکاز کہ کل سے پھر دوبارہ روزے اسٹارٹ. تو میں بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہو چکی ہوں. جی بالکل. تو دیٹس وائی پھر میں نے سوچا کہ آج ایک دن میں مجھے صحیح کیا, چیٹ ڈے ہونا چاہیے میرا. جی صحیح تو کیا. اس کے بعد پھر میرا روٹین ہوتا ہے اور پھر کام اور میکسیمم 8 بجے میں سو جاتی ہوں, 8 سے 9 بجے. بالکل. یہ تو آپ بالکل گوروں کی طرح زندگی گزارتی ہیں. ارلی رائزر ہے, صبح اٹھ جاتی ہیں. ارلی برڈ. فیوریٹ فوڈ کیا ہے آپ کا سب سے زیادہ؟ بریانی. شکر خدا کا میں نے آپ کے لیے بریانی بنوائی ہے. میں لیبنیز, مطلب میں دبئی کے اندر ہوتی ہوں تو صرف لیبنیز لیتی ہوں. اس کے علاوہ مجھے بغیر پوچھے آپ سے آج میں نے آپ کے لیے خاص اور تو کچھ بنا, بریانی بنوائی ہے آپ کی کہ آپ کو کھلا کے بھیجوں گی. تو بس مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے آپ کو بلا کر. آپ کا مجھے پتہ ہے اتنا قیمتی ٹائم. میرے لیے یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے. دیکھیں آپ تو پوڈ کاسٹ میں جاتے ہوں گے, آپ تو جاتے ہوں گے پوڈ کاسٹ. میرے لیے امبرین کے پوڈ کاسٹ میں آنا بہت بڑی بات ہے آنیسٹلی اسپیکنگ. مجھے تو خود یقین کریں زندگی کا کوئی دن ایسا لگا ہی نہیں مجھے جب کوئی کہتا ہے نا کہ ڈاکٹر امبرین کا اپوائنٹمنٹ چاہیے, میں چپ چپ کے فون پہ ہنس رہی ہوتی ہوں کہ میں ہوں کون کارٹون جو میرا اپوائنٹمنٹ چاہیے. کبھی میں ہی اٹھا لیتی ہوں نا فون, کبھی ہم اپنے گھر لے آتے ہیں تو وہ کہتی ہیں ہیلو السلام علیکم جی ڈاکٹر امبرین کا ہی اپوائنٹمنٹ چاہیے. مجھے بہت ہنسی آتی ہے, میں کہتی ہوں جی مل جائے گا. تو یہ ہے بس اللہ پاک عزت دینے والا ہے. اللہ پاک کی اسی طرح میں کہتی ہوں اللہ پاک, میں کہتی ہوں اللہ پاک بھلے مجھے اس سے مزید اور مت بڑھانا, مجھے اور خواہش ہی نہیں ہے. نہیں کیوں نہیں بڑھانا, جتنا دیا ہے بہت ہے. کو اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کے مطابق نہیں, اللہ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے. تو یہ میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں اللہ پاک بھلے اس سے زیادہ تو مجھے ذرا سا بھی نہ بڑھانا, پر یہ مجھ سے نہیں چھیننا جو آپ نے مجھے اب تک دیا, مجھ سے یہ نہ چھیننا. بھلے اس سے بڑے, اس سے زیادہ اگر آپ نے میرے نصیب میں اس سے زیادہ مجھے بھرنا اگر آپ نے نصیب میں میرے لیے رکھا ہے تو کسی اور کو دے دیں. میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں امبرین, کہ جو آپ کا اپنی روٹس کے ساتھ جڑے رہنا, جو آپ کا ایک انکساری, ایک عاجزی جو آپ کے اندر ہے نا, یہ آپ کو بہت آگے لے کے جائے گی. آپ کہیں یہ لکھ لیجئے آنیسٹلی اسپیکنگ کمنگ فرام یو, میں آئی سیو اٹ. پر آپ کو پتہ ہے میں جیسے دیکھتی ہوں نا بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں, پیاری پیاری لڑکیاں ینگ 27-28 ایئرز اولڈ اسٹرگل کر رہی ہیں 3-4 سالوں سے, جن کو جاب نہیں ملی ابھی تک. میں کہتی ہوں اللہ پاک اگر نصیب میں آگے تو نے میرے لیے کچھ اور بھی لکھا ہے تو وہ بانٹ دیں ان لوگوں میں. ٹرو. بس مجھے جو دے دیا ہے نا وہ مجھ سے نہ چھیننا. ایک میرا شوہر
ایک میرے بچے جو بس میرے ساتھ اللہ پاک ان کو نیک اور ہدایتوں کے ساتھ بڑا اچھا کر دے، ماں باپ. اور میں کہتی ہوں یہ میرا چھوٹا سا کیویار. میرے ہسبینڈ جیسے فادر مجھے کہتے ہیں اب ایک اور برانچ لے لو. جیسے آپ سے بات کر رہی تھی کہ میں دبئی میں کھولوں تو آپ نے کہا ہاں کھولیے. میری جان نکلتی ہے ڈر کے مارے. اگر آپ کا ہوگا تو وہ اندر دروازہ کھولا کیسے جائے گا، جایا کیسے جائے گا، سب اتنا خوبصورت ہوگا. انشاءاللہ. پر اگر آپ کوئی کلینک آگے مزید کھولنا چاہیں گی ضرور ادھر میں آؤں گی. نہیں، آپ کا میرا یہ کمٹمنٹ ہو چکا ہے، اب ہم نے یہ کرنا ہے اور ڈیفینیٹلی ہم کریں گے انشاءاللہ. بس تھینک یو سو مچ عائشہ، آپ میرے اس شو میں آئیں، چھوٹے سے شو میں سچ میں. ایک میرا غریبانہ سا یہ ایک چھوٹا سا پوڈ کاسٹ شو ہے جس میں آپ آئیں، ہم نے بیوٹی ایڈٹ پہ بات کی. آپ اپنا اسکن کیئر صرف بتاتی جائیں کہ آپ اپنے فیس پہ کیا لگاتی ہیں. میرا اسکن کیئر آنیسٹلی اسپیکنگ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہاں یہ ضرور ہے کہ میں فیشیلس نہیں لیتی نارملی، لیکن ہاں مجھے اپنی باڈی سے بڑا پیار ہے، بڑا عشق ہے، تو میں اس کے لیے ایک اسپیسیفک جسے کہیں ریسیپی کہہ لیں جی، رائس اینڈ ایلم اینڈ شوگر، سالٹ، کافی، اس کا میں ایک اسکرب بنا کے رکھتی ہوں. واو، جو میرے خود ہی ہوتا ہے. اوکے. اور اس کو میں ڈیلی یوز کر رہی ہوتی ہوں. اینڈ لائک واٹ از یور فیوریٹ لائک برانڈ فار یور میک اپز اینڈ آل؟ میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں اتنا میک اپ یوز نہیں کرتی، لیکن ہاں مجھے میک پسند ہے. میک پسند ہے. اتنے بڑے نام چھوڑ کے بھی آپ نے میک کا نام لیا. ڈیفینیٹلی مجھے میک پسند ہے کیونکہ میک ایک نیوٹرل سے رہتا ہے، نیچرل رہتا ہے، تو اوور لکنگ نہیں لگتا. آئی ایم ناٹ اے میک اپ پرسن آنیسٹلی اسپیکنگ. آپ کی کیا جیولری پسند ہے آپ کو؟ مجھے پرس جیولری کا میں کریزی ہوں. جیولری، بیگس، شوز، یہ میرا مطلب جسے کہیں ایسٹ ہے میری زندگی کا. میرے گھر کے اندر ایک ٹرنک ہے، اس کے اندر صرف بیگز ہیں میرے پاس. میں کہتی ہوں نا وہ خزانہ بتائیں ہمیں. ہم صرف اس کو ٹکٹ لگا کے وزٹ کریں گے کہ ونس اپان اے ٹائم دیر واز اے پرنسس ہو یوزڈ ٹو ڈیزائن بیوٹیفل ڈریسز. اور سیریسلی آپ کے اب یہ زیادہ ہو گیا. دیکھیں کہیں نہ کہیں تو آپ کا وہ خزانہ پڑا ہوگا، آپ نے پھینکا نہیں ہوگا. بالکل نہیں نا، میں لوگوں کو بانٹ دیتی ہوں، دے دیتی ہوں. آپ کو پتہ ہے میری طرح اور بھی بہت شوقین ہیں جو آپ کے کپڑوں کے. میں سچ بتا رہی ہوں، اس پوڈ کاسٹ پہ بول رہی ہوں کہ ایک آپ چھوٹا ٹکٹ رکھیں، میں کچھ لوگوں کو لا کے ایسے لوگوں کو جن کو شوق ہو صرف دکھا تو دوں، بھلے ہم خرید نہ سکیں کہ کیا کام تھا. لیکن میرا دل چاہتا ہے، پتہ ہے ابھی بھی میرا بڑا دل چاہتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یو آر اے کوئین آف ہارٹس. جی، تو آپ دوبارہ کریں. تو کیونکہ وہ کٹ، وہ سلویٹ ملتی ہی نہیں ہے، وہ ڈریپ ملتی ہی نہیں ہے. آپ آکشن پہ کیوں نہیں لگاتی ہیں اپنے پرانے کپڑے؟ وہ کہاں کریں گی آپ؟ آکشن کے اوپر ایک اور مجھے چیز یاد ہے. میری سلمان خان کی ایک ڈیبیو مووی تھی جو میں نے سلمان خان کے ساتھ کی تھی دبئی کے اندر، انفارگیٹیبل. اس میں میرا کاسٹیوم تھا، آئی ایم دا کوریوگرافر، آئی ایم دا میک اپ آرٹسٹ. وہ ہے بھی مووی؟ ہاں بالکل، انفارگیٹیبل. اس کے اندر سلمان خان کی پینٹنگس تھیں اور میرا برائڈل گاؤن سے جو کیٹرینا نے اس کا واک کیا تھا، اور 1 ملین درہم کا 2010 کے اندر میرا سولڈ آؤٹ. تو سلمان خان نے مجھے کہا کہ یار میں تو اپنی پینٹنگس اٹھا کے اندر رکھ دیتا ہوں، تمہارا ہی دکھ گیا سب کچھ. تو آنیسٹلی اسپیکنگ وہ چیز بھی مطلب میں نے زندگی میں بڑے بڑے ایکسپیرینسز کیے ہیں. اور انڈیا بھی گئے ہو؟ انڈیا ایوری ایئر آئی یوز ٹو گو انڈیا. اوکے، دیکھیں نا آپ اور انٹرسٹ بڑھا رہی ہیں میرا. آپ مجھے دیکھنا ہوگا یا نہیں دکھائیں گے تو ہمیں گھسنا پڑے گا آپ کے پاس کیسے بھی. پر ایک دن پلیز مجھے وزٹ کرائیے گا، ضرور وزٹ کرائیے گا. تو ہمارے ساتھ بہت خوبصورت خواتین ہیں، آپ ان کو شاید اتنا نہیں جانتے جتنا میں ان کی اتنی پرانی فین، اور آج کھینچ کر ان کو اپنے پوڈ کاسٹ پہ لے آئی ہوں. اور عائشہ ایک دفعہ اور لاؤں گی آپ کو، ایک دفعہ اور اس نئی جرنی سے جو ہم نے ایک سیکرٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم کرنے لگے انشاءاللہ. So thank you so much guys for listening us, and thank you so much for coming. I'll call you soon again. Definitely. Thank you.